نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر جمعے کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ساری حدیثاں بیان کیتیاں جان. علیہ السلام نے کتنی دفعہ حضرت فخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا ذکر اپنے حیات ظاہری کے اندر کیتا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے آقا علیہ السلام تشریف فرما سن اور میرے آقا نے فتنہ کا ذکر کیتا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا یوم اذن علی الہدی. فرماتے ہیں ایک بندہ جنہیں چادر دی بھوکل ماری گلی تو گزرتا جا رہا سی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جدو فتنہ دا دور ہوئے گا نا ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے. اے جڑا بندہ بھوکل مار کے جا رہا ہے اس دن فتنے والے دن اے بندہ ہدایت ہوئے گا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں جب میں سنیا نا تو میں دوڑتا ہویا گیا. میں جا کے ویکھا تے صحیح فتنے دے دور دے اندر ایک کیڑا بندہ ہے جڑا ہدایت دے ہوئے گا اور کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اپنے رب دے حضور ہدایت دے ہوئے گا. میں جب دوڑ کے گیا نا اس بندے کو پہنچا اور چہرے تو جب میں کپڑا ہٹایا نا تو میں دیکھا تھا حضرت عثمان غنی صاحب. اس دن ایک بندہ ہدایت دے ہوئے گا. حضرت عثمان غنی نو کثرت دے نال آقا علیہ السلام نے بشارتاں جنتیاں بھی دتیاں. اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہی بیان کراں گا کتنی مرتبہ آقا علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی اور حضرت عثمان غنی نے بار بار آپ کی شہادت کی بشارت دیتی. سلسلہ اس طرح حضرت عثمان غنی آپ کا دور سی. آپ نے 12 سال خلافت کی منصب سے آپ جلوہ کر رہے اور 10 سال جب گزر گئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول ایک انگوٹھی سی اور وہ انگوٹھی آقا علیہ السلام دی سی. آقا علیہ السلام تو بعد وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آ گئی. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول آ گئی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول آئی. اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے آقا علیہ السلام اس انگوٹھی نو پہن لے اور آقا علیہ السلام انگوٹھی نو اپنے ہاتھ کے اندر نہ پھیر دے اور کدی اس کو اتار لیندے کدی پہن لیندے. یہ آقا علیہ السلام کی سنت سی. اور صحابہ کرام اتنی سنت عمل کرتے سن کہ حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ نا ایک جگہ وضو فرما رہے تھے. وضو فرمان تو بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا. نال آپ جو رفقا سن انہاں کیا حضرت عثمان غنی کو یا امیر المؤمنین تسی مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں آقا علیہ السلام دے نال ایک مرتبہ اس جگہ پہ آیا سی. آقا علیہ السلام نے وضو کیتا اور اس تو بعد مسکرائے. فرمایا میں وضو بھی آقا دی سنت سمجھ کے کیتا میں مسکرایا بھی آقا دی سنت سمجھ کے. اتنی محبت کرتے سن سنت دے نال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی طرح سنت کو ادا کردیا ہویا انگوٹھی کدی اتار دے کدی پہن دے. اور انگوٹھی کا مسئلہ سماپت کرو. ایک انگوٹھی نک والی یہ جائز اور 4.5 ماشے تو کم ہو رہے یہ جائز ہے. ایک تو زائد انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں. حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کر رہے. حضرت عثمان غنی نے انگوٹھی اتاری نہ تھی. آپ پیر قریش ایک کنواں سی قریش نام دا اس کے اندر آپ کی انگوٹھی گر گئی. حضرت عثمان غنی نے کیا کہ میں نے اس انگوٹھی نو تلاش کر کے جو جس نے اس انگوٹھی نو تلاش کر لیا اس کو میں انعام دیا گا. لیکن اللہ کی کرنی ایسی سی انگوٹھی نہ مل سکی. جس وقت آقا علیہ السلام کی انگوٹھی گم گئی اس تو بعد فتنہ کا زمانہ شروع ہو گیا. عبداللہ بن سبا اس سب تو زیادہ منافقت اس بندے پھیلائی سی اور منافق سی. اپنے آپ کو محب علی اور عقیدت عثمان دے اندر گل کر کے یہ لوکاں دے اندر فتنہ کرتا سی. حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر اتنے فتنے آئے آپ نے سارے فتنہ کا سر قلم کر دیتا. کبوتر بازی آپ دے فتنے دے اندر شروع ہوئی. آپ نے کبوتراں دے پر کٹا کے اور نہ کبوتراں دا استعمال بھی غلط کیتا جانا سی. آپ نے پر کٹا دیتے. وہ بھی لوگ حضرت عثمان غنی دے مخالف ہو گئے اور غلیل بازی شروع ہو گئی. بندیاں نو بھی نقصان ہونا شروع ہو گیا جانوراں بھی نقصان شروع ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے انہاں نو بھی پکڑ کے سزا دیتی. وہ بھی لوگ حضرت عثمان غنی دے خلاف ہو گئے. کثیر فتنے آئے. حضرت عثمان غنی نے انہاں فتنہ دا سر قلم کیتا. لوگ حضرت عثمان غنی دے خلاف ہونے گئے. عبداللہ بن سبا اس نے کیا کہ میں فتنہ کس طرح بناواں. مصر کوفہ شام انہاں ملکاں دے اندر چلا گیا اور اوتھے جا کے اس نے فتنہ شروع کیتا. انہیں کیا جی آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو وصی کیا اور وصی خلیفہ ہوندا ہے. خلیفہ برحق حضرت مولا علی نے حضرت عثمان غنی جب رن ظلمن اے ڈاکہ ڈالے یا خلافت معذلہ سما معذلہ. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ پر حق نے تے مولا علی چوتھے خلیفہ پر حق نے. اے ہی اہل سنت عقیدہ اور اے ہی حق عقیدہ. لیکن اس نے ایک گل کر کے فتنہ پھیلایا اور ایک جگہ جا کے کہنے لگا حضرت عیسیٰ افضل نے
یا ساڑھے نبی افضل نے؟ لوگوں نے کہا ساڑھے نبی آلہ بھی نے، اولا بھی نے، سب تو افضل نے، امام الانبیاء نے، سارے نبیوں کی امامت کروان والے نے. تو کہنے لگا جی اگر ساڑھے نبی تسی کہتے ہو افضل نے تو پھر حضرت عیسیٰ نے بعد چ آنا ہے، ساڑھے نبی تو بعد چ نہیں آنا، افضل پھر کون ہوئے؟ اس طرح دی اس نے بونگیاں مار کے لوگوں کو خلاف کرنا شروع کر دیتا. مصر دے کچھ لوگ لے، کوفہ دے کچھ لوگ لے، بصرہ دے کچھ لوگ لے، اور آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آ کے کہنے لگا جی سانو مصر دا گورنر چینج کر کے دیو، سانو وہ گورنر نہیں چاہیے. آپ نے گل مان لی، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہن تسی کیڑا گورنر لینا چاہتے ہو، کیڑا خدا بادشاہ لینا چاہتے ہو؟ گل ذرا توجہ نال سننا تا کو سمجھ آئے گی کہ فتنہ کس طرح شروع ہوا، حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگ کس طرح ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق دے بیٹے ویکھو انہیں کیسا قریبی بندہ اختیار کیتا فتنے واسطے. حضرت محمد بن ابو بکر دا نام لیا، کہنے لگا جی انہاں نو بھیجو، او مصر دے بادشاہ بنن، او مصر دے آگے گورنر بنن، او آ کے حکومت کرن. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر بن ابو بکر کیا کہ تسی جاؤ مصر چلے جاؤ، جا کے اوتھے حکومت کرو. چلے گئے. حضرت عثمان غنی دی او جڑی انگوٹھی جڑی آقا علیہ السلام دی سی او گمی نہ، اس تے او پہلے انگوٹھیاں مور واسطے استعمال کیتیاں جاندیاں سن، اور اصل بھی انگوٹھی دی یہی ہے کہ مور واسطے استعمال کی جاندی. حضرت عثمان غنی دی اس انگوٹھی اٹھا لی. مروان نام دا ایک شخص سی، اس نے کی کیتا حضرت عثمان غنی دے حوالے دے نال انہیں خط لکھیا، خط لکھ کے اوتے اسی انگوٹھی دے نال مور لگا دیتی. اور اس مروان نے حضرت عثمان غنی دا ایک غلام اپنے نال لے لیا، حضرت عثمان غنی دی اونٹنی بھی نال لے لی اور لے کے چلا گیا. حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ جا رہے مصر دے اندر، تے راستے دے اندر اس نے اونٹنی بھی لئی، غلام بھی لیا اور مور بھی چوری کر کے جڑی لگا کے تے اس نے حضرت ابو بکر بن محمد بن ابو بکر ابن ابو بکر کو چلے گئے. اور جا کے کہنے لگے تسی کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں مصر جا رہا. کہنے لگا میں بھی مصر ہی جا رہا. آپ نے کہا میں تو اتھے حکومت کرن جا رہا، میں تے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیجا. کہنے لگا سانیوں نہ بھیجا. آپ نے پوچھا کیوں؟ تے کہنے لگا کہ یہ خط کو دیتا ہے انہاں بجا کے اتھوں دے مصر دے بادشاہ نو دے دیو. اور جدو خط کھولیا نا اس خط دے اندر لکھیا سی آ رہے نا تھوڑے کول محمد بن ابو بکر صدیق اور آپ دے رفقان، انہاں دے بازو بھی کٹ دیتے جان، انہاں دے پاؤں بھی کٹ دیتے جان، اور ہمیشہ واسطے انہاں نو قید کر لیا جائے. جتنے پھر آپ دے نال سان اور محمد بن ابو بکر آپ بھی حیران ہو گئے کہ سانو حکومت واسطے بھیجا اور مصر دے بادشاہ نو کیڑا خط بھیجا. وہ مصر دے اندر کوئی نہ چلے گئے، واپس آ گئے. اس نے آ کے مدینے پاک دی گلیاں چا کے محمد بن ابو بکر معاذ اللہ باغی ہو گئے نے، اور اس نے اس طرح فتنے کا آغاز کیتا. حضرت عثمان غنی منبر تے آئے خطبہ دین لگے. اس نے پلاننگ دے نال لوکاں نو اکٹھا کیتا، مصر دے لوگ، کوفہ دے لوگ، بصرہ دے لوگ اکٹھے ہوئے. تے جدوں حضرت عثمان غنی خطبہ ارشاد فرمان لگے نا تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اساں خطبہ نہیں سننا حضرت عثمان غنی دا، اساں خطبہ نہیں سننا. حضرت عثمان غنی نے کیا میں چونکہ امیر المؤمنین تساں خود میں اس منصب تے بٹھایا اور میں خطبہ دے رہا. اس نے کہا جی نہیں تسی اور معاذ اللہ پورے ہو گئے ہو، تواڈے کولوں خلافت والا منصب نہیں سنبھالیا جاندا، خلافت والا منصب کسی اور نو دتا جائے. جدوں یہ گل ہوئی نا حضرت عثمان غنی چاہتے سن کہ مدینے پاک دی گلیاں دے اندر خون ریزی نہ ہوے، لیکن اے عبداللہ بن سبا دی ساری چال سی. اس نے کی کیتا؟ اس نے بندہ کھڑا کیتا، دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سر تہاڈا خطبہ نہیں سنا. اور انہاں وچ جہجہ غفاری نام دا شخص سی جڑا اٹھیا، حضرت عثمان غنی دے ہاتھ دے اندر عصا سی، وہ عصا پکڑ کے اس نے اپنے گھٹنے دے نال توڑ دیتا. وہ عصا جڑا آقا علیہ السلام نے استعمال کیتا، پھر ابوبکر صدیق نے استعمال کیتا، پھر حضرت عمر فاروق نے استعمال کیتا. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دے کول وہ عصا پہنچیا. وہ عصا اس نے گھٹنے دے نال توڑ دیتا. اور تاریخ کے اندر لکھیا حجت اللہ علی العالمین، اس کتاب کے اندر لکھیا حجاجہ کفاری نے گھٹنے دے نال وہ آقا علیہ السلام دا عصا توڑیا سی نا، اس گھٹنے دے اندر کینسر دی بیماری ہو گئی اور اس گھٹنے تو اس نو گوشت خور بیماری بھی لگ گئی. لوگ اس کے قریب نہیں سی جاندے کہ یہ بیماری ساڈ نہ لگ جائے. اور اسی طرح تڑپدا کینسر دی بیماری دے نال، گوشت خور بیماری دے نال تڑپدا مار گیا. کہیں لگ گیا انہاں نو پتا کہ جڑا بھی جس نے مصطفیٰ دا حیا نہیں نہ کرے گا او دی موت بھی اس طرح کی کتے دی موت پتہ لو کے مرے گا. ایک
بندہ کھڑا ہو گیا نے کیا خطبہ نہیں سننا انہاں وچوں ایک نے پتھر ماریا حضرت عثمان غنی نے آ کے پیشانی تے لگ گیا اور انہاں پلاننگ دے نال جڑے بندے سن سارے پتھر برسائے حضرت عثمان غنی اتنے پتھر لگے کہ آپ بے ہوش ہو گئے حضرت عثمان غنی نو اٹھا کے آپ دے گھر لے آندا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے آپ کہنے لگے آپ دی جان نو خطرہ ہے اگر تسی حکم فرماؤ تو میں ہزاراں دا لشکر بھیجدا اے جتنے بھی خبیث آئے نے منافق انہاں سارے دی گردن نو کاٹ دیں گے حضرت عثمان غنی نے کیا میں مدینے پاک دی گلیاں دے اندر خون ریزی نہیں چاہتا میں ایک امن والا شہر اپنے مصطفیٰ دے شہر دے اندر میں خون ریزی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا اتنے کوئی فتنہ فساد ہوئے حضرت امیر معاویہ نے کہا تسی آؤ میرے نال شام دے اندر چلے جاؤ اور تمہیں سکون بھی ملے گا اور تمہیں حفاظت بھی ملے گی اور تمہیں امن بھی ملے گا ہر چیز کھانوں بھی ملے گی پہنے منوں بھی ملے گی حضرت عثمان غنی گیا ٹھیک ہے میں تمہارے نال شام دے اندر چلا جاواں اور تمہیں سکون بھی ملے گا اطمینان بھی ملے گا چین بھی ملے گا حفاظت بھی ملے گی پر اے دسو شام دے اندر نثار مصطفیٰ نہیں نہ ملے گا حضرت عثمان غنی دا عشق سی کیا کہ اے مزار مصطفیٰ نہیں نہ میں ملے گا میں مدینہ شہر کے اندر ہی رہنا ہے انہاں باغیاں نے خبیثاں نے بدمائیاں نے حضرت عثمان غنی دے گھر نو حصار کر لیا آپ دے گھر نو محصور کر لیا چاروں طرف آپ اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن تک آپ دا پانی بند رہا کوئی چیز کھان واسطے نہیں کوئی چیز پین واسطے نہیں آپ دا پانی حضرت عثمان غنی وہ سن جنہوں نے مسلمانوں واسطے کنواں خریدیا اور اللہ تعالیٰ دی راہ دے حضور اس کو وقف کر دیتا حضرت عثمان غنی وہ سن جنہاں مسجد نبوی واسطے بھی زمین لے کے مسجد نبوی دی توسیع کی تھی مسجد حرام واسطے بھی جگہ لے کے مسجد حرام دی توسیع کی تھی لیکن حضرت عثمان غنی تے پابندی لگا دیتی گئی کہ تساں مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھنی حضرت عثمان غنی دے گھر کو محصور کر لیا گیا اور حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین آقا علیہ السلام دی زوجہ آپ کھانا لے کے جان لگے نا اتنے باقیسان خبیث لائن ان حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حیا نہ کیتا آپ دی سواری نو انہاں تیر پر سائے کہ آپ زمین تے تشریف لے آئیں اور واپس آ گئے حضرت مولا علی چلے گئے تلوار پکڑ لی اے حضرت مولا علی شیر خدا سن انہاں نال مقابلہ بھی کر سکتے سن کیونکہ مسلمان 313 ہون تے کہ ہزاراں دا لشکر ہوے تے تاوی ٹوٹ پڑدے سن اور اللہ دی اطاعت نال فتح حاصل کردے سن لیکن حضرت عثمان غنی کیونکہ امیر المؤمنین سن انہاں دا حکم سی میں ایتھے جنگ نہیں چاہتا میں مدینے پاک دی گلیاں دے اندر اے فساد نہیں چاہتا حضرت مولا علی تلوار لے کے آئے سارے اتھوں دوڑ گئے آپ نے فرمایا میں نے روک کے دکھاؤ میرے سامنے جڑا آئے گا میں اس دی گردن اتار دیاں گا آپ 3 مشکیزیں لے گئے آپ نے کوئی گال نہیں کر رہا تاریخ تبری دے اندر ایک گال موجود ہے 3 مشکیزیں پانی دے لے کہ میں جا کے حضرت عثمان غنی کو پانی پلاواں گا آپ اگے بڑھے انہاں دا شروع تو یہی طریقہ رہا کہ اے ہمیشہ پیچھے تو وار کرتے سن حضرت مولا علی جدوں جان لگے نا آپ نے مشکیزاں نو تیر مارے گئے اور مشکیزیں تینوں دے تینوں توڑ دیتے گئے سارا پانی گر گیا حضرت مولا علی حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی دی گل منتے ہویا کوئی خون ریزی نہ کیتی کسی نو قتل نہ کیتا پر آپ نے اپنا امامہ اتاریا امامہ اتار کے حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر آپ نے گرا دیتا کیوں ایک علماء نے گل بیان کی فرمایا امامہ اتار کے کیوں سکیا میں حضرت مولا علی دسنا چاہتے سال حضرت عثمان غنی نو اے تسی یاد رکھو کہ میرا امامہ اس گل دی گواہی دے گا کہ اسی تانوں چھوڑیا نہیں تواڈے حکم تے اسی پیچھے بیٹھے ہاں تواڈے حکم تے اسی خون ریزی نہیں کر رہے اے امامہ گواہ رہے گا میں علی اج بھی تواڈے نال ہاں حضرت مولا علی واپس آ گئے پانی تک نہ پہنچایا گیا حضرت مولا علی نے پھر حضرت امام حسن اور امام حسین کی ڈیوٹی لگائی آپ نے کہا حضرت عثمان غنی کے گھر چلے جاؤ جدو انہاں دیکھتے سن نا غائب ہو جاندے سن کیونکہ انہاں پتہ سی شیر خدا دے پتر نے انہاں نال مقابلہ نہیں حضرت امام حسن امام حسین دروازے تے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی کی حفاظت واسطے کیونکہ آپ خالو بھی لگتے سن حضرت مولا علی نے کہا تانوں کھڑا کر کے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی کچھ نہیں ہونا چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیتا گیا آپ دے گھر دی بیک سائیڈ تو او بلوائی چڑھے باغی اور حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا اور حضرت عبداللہ بن سلام ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی تک پہنچ گئے اور بچتے بچاندے نا جو پہنچے نا تے لیکن حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر رہے سن اور حضرت عثمان غنی حشاش بشاش آپ دا چہرہ سی
عبداللہ بن سلام کہنے لگے اتنے دنوں تو بھوکے بھی ہو اتنے دن پیاسے بھی ہو لیکن تھوڑا میں چہرہ دیکھنے والا شان بشا سے وجہ کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا یا اخی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فی حاضر حوقا فرمایا او کھڑکی دیکھ رہا فرمایا جب رات دا وقت سی نا اس کھڑکی وچوں مینوں دیدار مصطفیٰ حاصل ہویا مصطفیٰ حاصل ہویا فرمایا میرے آقا میرے قریب آئے میرے آقا نے آگے کیا انی لآجدو بردہو بینا کتفیہ و بینا صدیعیہ فرمایا میرے آقا نے ٹھنڈا پانی میں دیتا میں وہ ٹھنڈا پانی میں پیتا فرمایا ہون تک میں اپنے سینے دے اندر ٹھنڈا پانی اجے تک محسوس کرنا ہوا نہیں فرمایا میرے آقا نے شاہ فرمایا ما ان شئتا نصیرتا علیہم و ان شئتا افطرتا عندنا فرمایا میرے آقا نے میں نے شاہ فرمایا عثمان اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ایتھے مدد کی جائے گی یعنی انہاں نو حکم ہوئے گا انہاں مولا علی اور مولا علی دے بیٹے اور جتنے بھی مسلمان سن ابن زبیر ابن طلحہ انہاں نو قتل کر دے واسطے جہنم کر دیں گے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مدد کر دی جائے گی و ان شئتا افطرتا عندنا اگر تو چاہتا ہے تے روزہ دنیا تے رکھی افطار جنت کے اندر میں محمد کے نال کر رہا حضرت عثمان غنی نے کیا کہ جس نو رفاقت مصطفیٰ مل جائے جنہوں جنت کے اندر مصطفیٰ نال افطاری مل جائے انہیں دنیا کی زندگی میں کی کرنا حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے فرمایا میں آقا نے کیا کہ میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام واپس آگے انہاں پچھو دی حملہ کیتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بعد اندر خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا مولا علی جدو واپس آئے نا پھر پتہ چلیا حضرت عثمان غنی آپ کو شہید کر دیتا گیا تاریخ طبری کے اندر ایک گل موجود ہے حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن کو تھپڑ ماریا حضرت امام حسین کو تھپڑ ماریا اور کیا کہ تواڈے ہو گیا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تسی اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہیں پیش کیتا امام حسن امام حسین کہنے لگے اے با جان اگر او بلوائی او باغی اگر سامنے حملہ کر دے اسی شیر خدا دے پتر سی اسی اپنی جان دے کے بھی عثمان غنی دی حفاظت کرنی سی ہاں البتہ وہ پیچھوں دی آئے سانوں نہیں پتہ کیتا انہاں پیچھوں دی حملہ کیتا ایسے تو عثمان غنی دی جان نہیں بچا سکے اسے شاہ نے بڑا خوب کیا اور کیا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تارے نہیں ہوتے اور علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا جو رکھے بھوک سے عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے وہ علی والے کس طرح اس کے دن کہ حضرت عثمان غنی جنہاں بغض رکھن والے ہوں وہ علی والے نہیں علی والے اوہی نہیں علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا کہ جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے علی والے تے محب عثمان ہوندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے کس طرح شہید کر دیتا گیا ایک حدیث لائن آیا اور آقا علیہ السلام نے اپنے یاتزاری کے اندر آپ نے سب کچھ بیان کر دیتا حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے اور جو حدیث سامنے آیا نا آپ نے شاہ فرمایا بینی و بینا الکتاب اللہ فرمایا اگے نہ بڑی تیرے اور میرے درمیان اللہ دی کتاب ہے لیکن وہ حدیث لائن سی اس نے اس گل نہ بنیا اگے بڑھیا اور اس نے آ کے حضرت عثمان غنی کا گلا دبا لیا دوسرا آگے بڑھیا اس نے تلوار چلائی اور حضرت عثمان غنی نے بچنے واسطے انج اپنا آگے ہاتھ کیتا حضرت عثمان غنی دا ایک ہاتھ کلائی کو کٹ دیتا گیا حضرت عثمان غنی دا ہاتھ کٹیا گیا نا اور وہ الفاظ تاریخ کے اندر موجود نہیں ایسے الفاظ نے سینہ چیر جاتا ہے یہ الفاظ سن کے حضرت عثمان غنی نے کہا اما واللہ انما لاول کف قد خطت المفصل آپ نے فرمایا بدبختہ او ہاتھ اج کاٹ دیتا ہی جڑا ہاتھ مصطفیٰ دے قرآن نازل ہوتا سی مصطفیٰ مینوں بیان کرتے سن میں سب تو پہلے جس ہاتھ نے قرآن نو لکھیا سی میں بڑا بدبخت اج تو وہی ہاتھ کاٹ دیتا ہے حضرت عثمان غنی نے جملے کے لیکن انہاں دے دل دے اندر کوئی رحم نہ آیا وہ ایسے خبیث سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ دوسرا تلوار کا حملہ کیتا آپ کی زوجہ سی حضرت لیلا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سامنے آ گیا اور آپ نے بچانے واسطے اپنا ہاتھ کیتا حضرت لیلا دے ایک انگلیاں کٹیاں گئیں حضرت عثمان غنی تیسرا وار کیتا گیا حضرت عثمان غنی دے پیٹ کے اندر خنجر ماریا گیا حضرت عثمان غنی آپ شہید ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دی تھی
میرے آقا ایک مرتبہ تشریف فرما سن اس اقبال عثمانہ حضرت عثمان غنی سامنے آئے اور اس طرح شہید حضرت عثمان غنی نو کیتا گیا. جب میں یہ سارا واقعہ پڑھیا نا تو میرے دل کے اندر خیال ہے میں کہ یار بڑی بڑی تاریخ کے اندر ظلم ہوئے اور شہید کیتا گیا, لیکن جس طرح شہید حضرت عثمان غنی نو کیتا گیا کسی اور نہیں کیتا گیا. اس طرح شہید کیتا گیا, 40 دن تک بھوکا بھی رکھا گیا, پیاسا بھی رکھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. پر میرے آقا نے بشارت دی تھی آپ دے یادزاری کے اندر, آپ نے شاہ فرمایا اے عثمان غنی تقتل, فرمایا تنو شہید کیتا جائے گا, وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ, فرمایا ہاں تن بشارت دیتا جدو تنو شہید کیتا جائے گا تیری زبان تے رب دا قرآن اور قرآن میں جو سورہ بقرہ دی تلاوت جاری ہوے گی. میں وَتَقَعُ من دمک علی الآیہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صبغۃ اللہ. فرمایا جدو تینوں شہید کیتا جائے گا نا اور تیرے خون دے قطرے رب تعالیٰ دی کتاب اس قرآن تے گرن گے اور فسیکفیکہم اللہ, فرمایا اس آیت تے تیرے خون دے قطرے گرن گے. وہو السمیع العلیم صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, فرمایا تیرے قطرے خون دے اس آیت گرن گے. آج بھی اگر کوئی آکے نبی نو علم غیب نہیں, نبی دیوار دے پیچھے رہی نہ رکھنا, بھائی میں فرقہ والیاں تو ہٹے گال کرنا, میرے آقا نے تے یہ بھی دس دیتا عثمان غنی تے مصیبت آ گیا. فرمایا جدو تو شہید کیتا جائے گا تیری زبان تے قرآن بھی جاری ہوئے گا, فرمایا تیرے جسم سے جڑا خون نکلے گا وہ قرآن پاک دے نسخے تے گرے گا. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صبغۃ اللہ, فرمایا اس آیت پہ تیرے خون دے قطرے گریں گے. اس آیت کا مطلب ہے صبغۃ اللہ, فرمایا اللہ دے رنگ, یعنی میرے آقا دسنے چاہتے سال اللہ دے رنگ دے اندر حضرت عثمان غنی دا رنگ ایک مل جائے گا. جدو بھی مصطفیٰ دے غلام کھولیں گے اس آیت کو پڑھیں گے انہوں نے شہادت عثمان غنی یاد آ جائے گی. قیامت تک یہ شہادت یاد کی جائے گی. اور اگلے حدیث کے الفاظ, آخری الفاظ توجہ سماعت فرمانا, وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امیرن علی کل مخذور. آگے جڑی میں گال کی تھی نا کہ حضرت عثمان غنی نو مظلومن سب تو زیادہ مظلومن آپ کو شہید کیتا گیا. حدیث دے اے الفاظ مستدرک شریف دے میری اس گال دی تصدیق کرن گے. فرمایا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امیرن علی کل مخذور, فرمایا عثمان غنی جب تسی قیامت والے دیہڑے حشر دے میدان دے اندر داخل ہو گے نا, فرمایا جتنے بھی شہید کیتے گئے میرے امتیاں وچوں جنہاں تے بھی ظلم کیتا گیا, جتنے بھی مظلومن شہید کیتے گئے, فرمایا عثمان غنی تسی سارے مظلوماں دے سردار بن گیا ہو. اگلے حدیث الفاظ فرمایا یکبتک اہل المشرق و اہل المغرب, فرمایا انہی شان و شوکت نال آؤ گے نا, اللہ اکبر, میں تہاڈی او شان دے کے اہل المشرق و اہل المغرب مشرق والے بھی رشک کرن گے, تہاڈی یہ شان ہے کہ مغرب والے بھی رشک کرن گے. وتشفع فی عدد ربیعۃ و مدر, اور فرمایا قیامت والے دن انہیں شان دی جائے گی قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیعہ. فرمایا ان قبیلیاں دے جتنے لوگ نہیں ان لوگاں نالوں زیادہ تسی لوگاں دی شفاعت کرنے والے ہو گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا ظلم کیتا گیا, بڑیا مصیبتاں آئیاں, آپ کو دی مظلومن شہید کیتا گیا. اگر شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا سنو نا, حضرت عثمان غنی دی شہادت بھی سنو. آپ کو بڑا مظلومن شہید کیتا گیا اور خلیفہ سوم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی بڑی شانہ والے سان. جس طرح اسی حضرت امام حسین کے نام دی سبیلہ لاندے نا, انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کے نام دے بھی سبیلہ لگانی ہے. حضرت عثمان غنی دے 40 دن تک پانی بند رہا, حضرت امام حسین تک 3 دن تک پانی بند رہا. حضرت امام حسین دے صبر نو بھی سلام, حضرت عثمان غنی دے صبر نو بھی سلام. اے او سپاہی نے اسلام دے جنہاں دی وجہ تو آج اسی اسلام کو قبول کر کے سریعام عبادت کر رہے ہیں. اگر یہ شخصیات اپنی قربانیاں نہ دے دے تو پتہ نہیں آج ساڈا مسلمانوں کا کی حال ہوتا. انہاں دی قربانی نو یاد رکھنا چاہیے. آج یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی ہے, اپنے گھر کے اندر لازمی حضرت عثمان غنی واسطے سادے ثواب کا بھی اہتمام کرو, فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام کرو. دعائے خالق کائنات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.